تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں نا جو باہر سے آئے تھے، باقی تو اکثریت یہیں سے، وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے۔ تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو اس کو۔ اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجئے آپ بھی، اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں۔ نمبر 1، نکاح مسجد میں۔ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث ہے، ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، مستحب ہے یہ کہ مسجد میں، تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے۔ وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے، وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی ہے، آئی نہیں، وہ بیٹھا غریب۔ پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200, 300, 400 ملتے ہیں، اور کیا ہے؟ میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو، عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے۔ شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی ہو، وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے۔ ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی، لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، اس کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے، نکاح پڑھا دیں گے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد۔ نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت نہیں۔ دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے، اور اس قدر معقول بات ہے، سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں، کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18, 20, 22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے، خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے اے سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا دیا، اتروا دیا بوجھ۔ پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں۔ معقول بات کیا ہے؟ لڑکا، اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ حدیث اولبو ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو، احباب کو۔ یہاں تک کہا کہ بئس طعام طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو، دوستوں کو بلایا جاتا ہے۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے۔ تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا۔ جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور خلاص۔ بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں۔ اجتماع طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا، لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا، ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر وداع کرا کے لے کے گئے ہوں۔ چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں،
खालिस हिंदुआना रस्म, खालिस हिंदुआना रस्म, खालिस हिंदुआना रस्म। हिंदुओं में क्यों है? वो इसलिए है, माकूल बात है कि लड़की का विरासत में कोई हिस्सा है ही नहीं। वो तो जब घर से निकल रही है वो दे दिला के रुखसत कर दो, दान दहेज ये खैरात है, लड़की का हक कोई नहीं है घर पर। इस्लाम में तो लड़की वारिस है, वालिद फौत होंगे विरासत तकसीम होगी, वालिदा फौत होगी कोई उनकी है मिल्कियत वो तकसीम होगी। शादी के मौके पर कोई जहेज इस्लाम में नहीं, कतअन नहीं। गलती से हजरत फातिमा के जहेज को जहेज कह दिया गया। वो जहेज क्या था? एक पैसा भी हुजूर के अपनी जेब से नहीं था। इस शादी में खास बात क्या थी कि दूल्हा के वली भी हुजूर ही है। और कौन है? अली का कौन था मदीने में? और दुल्हन के वालिद भी हुजूर है। अब हुजूर पूछते हैं हजरत अली से, तुम्हारे पास मेहर देने के लिए कुछ है? अर्ज किया मेरे पास तो कुछ नहीं। वो फुकराए साहबा में से थे। फरमाया मेहर तो देना है, तुम्हारे पास एक ज़रा होती थी? कि हाँ ज़रा तो है। उन्होंने ये समझा ज़रा तो जिहाद के लिए है, कोई वो दौलत तो नहीं है। फरमाया जाओ उसे बेचो या गिरवी रख के कर्ज लेकर आओ। वो गए, हजरत उस्मान ने खरीद ली और कुछ दिनों के बाद वापस कर दी हदियतन। ये ज़रा मैं हदिया आपको कर रहा हूं। उस वक्त अगर कहते छोड़ो अली, कहा तो लो मैं पैसे दे देता हूं तुम्हें, तो उनकी तबीयत पर बार होता। उस पैसे से हुजूर ने कुछ पैसे घर भेजे अंदर, दुल्हन को जरा तैयार कर दो। और कुछ पैसों से वो एक गद्दा जिसमें खजूर की खाल भरी हुई थी और 2 तकिए जिसमें खजूर की खाल भरी हुई थी, एक मशकीजा, कुएं से पानी तो लाना ही है ना, एक चक्की, जौ हो या गेहूं हो पीसना तो है ना, कोई 1-2 बर्तन और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये था जिसे जहेज कहते हैं, जिसमें एक पैसा भी हुजूर का शामिल नहीं है। वो हजरत फातिमा का मेहर था जिसे बनाया गया। वरना मदीने ही में दूसरी आपकी साहबजादी का निकाह हजरत उस्मान से भी हुआ। कहीं जिक्र है जहेज का? हजरत उस्मान का घर भरा हुआ, हर चीजें मौजूद, जहेज का तज़किरा नहीं। बहरहाल ये शादी को आसान करो, जिना को मुश्किल बनाओ। यहां शादी के लिए 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, वरना यह कि बड़ी हो रही है, उम्र हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ तकाजे तो है ना, आखिर कुछ तो करना होता है ना, आखिर कुछ ना कुछ लोगों को तो खाना खिलाना ही होता है ना, बारात तो आखिर आएगी ही ना, कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, कुछ जोड़े कपड़े, कुछ ये। इस्लाम का फलसफा जो मैंने 4-5 बातें आपको बता, फलसफा ये है कि लड़की के बाप पर एक पैसे का बोझ नहीं। उसने लड़की पाल पोस के तुम्हारे हवाले कर दिया, अब और क्या चाहते हो तुम? सारा मर्द आजमा, मर्द आफरी, मर्द को चैलेंज दिया है, तुम मर्द हो, मेहर तुम दोगे। और सबसे बढ़कर क्या हो रहा है आजकल भी होता है, वो हमारे एक कुछ काम होते हैं इस्लामी, वो भी है, कुछ वही हिंदुआना पस मंजर। निकाह की महफिल में छुआरे कौन लेके आता है जी? लड़के वाले। और पुलाव किन से खाते हैं भाई? जिसको तुम्हें मुर्ग पुलाव खिला रहा है वो छुआरे नहीं बांट सकता था। ये है इस्लाम और गैर इस्लाम का इम्तिजाज। छुआरे लड़के वाले लेकर आएंगे और फिर दावत उड़ाएंगे लड़की वालों की तरफ।